یونٹ تھے پاکستان آرمی کے جو کہ جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ پاکستانی فوج کے کئی افسران جو کہ 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں موجود تھے، انہوں نے اپنی یادداشتوں میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جی ایچ کیو نے جنرل نیازی کو سرنڈر کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ سیز فائر کے لیے کہا تھا، لیکن جنرل نیازی جو اپریل 1971 میں جب ان کو پوسٹ کیا گیا ڈھاکہ میں تو وہ بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی دسمبر 1971 میں جنگ شروع ہوئی تو پھر وہ کبھی روتے تھے، کبھی ہچکیاں لے کے آنسو بہاتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ لیکن میجر جنرل خادم حسین راجہ جو کہ اپریل 1971 میں انہوں نے چارج دیا تھا جنرل نیازی کو، وہ اپنی کتاب A Stranger in My Own Country، یہ کتاب ہے جی A Stranger in My Own Country جنرل راجہ کی، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب جنرل نیازی آئے وہاں پہ تو ایک دن میں اس کتاب کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ ایگزیکٹ الفاظ پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ شاید بہت سے لوگوں کی طبیعت پہ گراں گزریں گے، بس پیج 98 پہ میں کچھ الفاظ سینسر کر کے یہ پڑھ دیتا ہوں کہ جنرل نیازی نے پاکستانی فوج کے افسران کو یہ کہا، میں اس قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ کچھ الفاظ میں نے نہیں پڑھے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے جنرل نیازی۔ اور جنرل راجہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ بات کی جنرل نیازی نے بہت سے فوجی افسران کے سامنے تو وہاں پر ایک بنگالی افسر تھا، اس کا نام تھا میجر مشتاق، وہ بھی موجود تھا، تو اس کو یہ بات بہت بری لگی کہ یہ میرا کمانڈر جو ہے یہ میرے سامنے ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس قوم کی نسل بدل دوں گا۔ تو میجر مشتاق صاحب باتھ روم میں گئے اور انہوں نے اپنے سر میں گولی مار لی، اور یہ جنرل راجہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ جو میجر مشتاق تھا وہ بہت اچھا افسر تھا، بڑا پیٹریوٹ، بڑا بہادر افسر تھا، لیکن وہ جنرل نیازی کے الفاظ کا نشانہ بن گیا۔ اب یہ جنرل نیازی صاحب جو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے تھے، لیکن جب ایکشن کا وقت آیا تو رونے لگے، ہچکیاں لے لے کے روتے تھے۔ جی ہاں، یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ بریگیڈیئر صدیق سالک نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ یہ کتاب انگریزی میں بھی موجود ہے، وٹنس ٹو سرنڈر، لیکن اس کا اردو ترجمہ میرے پاس موجود ہے، اور بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب جو ہیں انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ 10 اپریل 1971 کو خادم حسین راجہ نے فوج کی کمان جب جنرل نیازی کے سپرد کی تو کمان لینے کے بعد جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے میجر جنرل خادم حسین راجہ سے کہا کہ تم نے فوج کی کمان تو مجھے دے دی ہے، اپنی داشتاؤں کی کمان مجھے کب دو گے؟ جی ہاں، یہ لکھا ہے صدیق سالک صاحب نے، اور یہ بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب وہ ہیں جو کہ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پریس سیکرٹری تھے، اور انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے جنرل نیازی کے بارے میں، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب دسمبر میں حالات خراب ہوئے، جنگ شروع ہو گئی، تو 7 دسمبر 1971 کو جو مشرقی پاکستان کے گورنر تھے، گورنر مالک صاحب، انہوں نے جنرل نیازی کو گورنر ہاؤس میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ محاذ کی کیا خبریں ہیں؟ تو اس کتاب میں بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں پر میجر جنرل راؤ فرمان علی بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں جب گورنر نے پوچھا کہ نیازی صاحب بتائیے محاذ کی کیا خبریں ہیں، تو نیازی صاحب رونے لگے۔ بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب نے بھی اپنی اس کتاب میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ جی ایچ کیو نے جنرل نیازی کو سرنڈر کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ جی ایچ کیو نے سیز فائر کے لیے کہا تھا، لیکن جنرل نیازی نے سرنڈر کر دیا۔